سورۃ الحجر کی آیت نمبر 22۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہی چھوڑا ایسی ہواؤں کو جو رس بھری ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم ہی نے اتارا آسمان کی جانب سے پانی کو۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم ہی نے تمہیں سیراب کیا اس پانی سے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم نہیں تھے اس کو سٹور کر سکنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی ہیں تو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا پروردگار وہی ان سب کو جمع کرے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمتوں والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات میں سے، اپنی نعمتوں میں سے ہواؤں کا، بادلوں کا، بارشوں کا اور انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت پانی کے اسباب کو مہیا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آسمان کی نعمتیں، پھر زمین کی نعمتیں اور رزق مقدور کے نازل ہونے کی نعمتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ اسی ضمن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان ہواؤں کو چلانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ان ہواؤں کو چھوڑنا، ہوا کو تیز کرنا، ہوا کو ٹھنڈا کرنا، گرم ہواؤں کو چلانا، کبھی طوفان اور آندیاں بنا دینا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور یہاں ہوا کے لیے لفظ ارشاد فرمایا ارسلنا الرياح لواقح۔ لواقح لقحہ کی جمع ہے، اور عربی زبان میں لقحہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو حاملہ ہو۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے رس بھری ہوائیں۔ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اور ہوا کے دوش پر سوار ہو کر وہ بخارات بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور پھر ہوائیں ان کو اٹھا کر مختلف علاقوں میں لے جاتی، اور جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں جا کے پانی برستا ہے۔ اللہ کا کیسا خوبصورت نظام ہے۔ ساری دنیا کا پانی جو ہے وہ چلتے چلتے جا کے سمندر میں گرتا، اور سمندر ایک ایسا اللہ کا خزانہ ہے، ایک ایسا اللہ پاک نے وہ
وہاں پر اللہ پاک نے ایک ایسا پلانٹ لگا دیا کہ دنیا جہان کی جتنی بھی گندگی اس میں جاتی ہے وہ ساری کی ساری گندگی جو ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ نے کوئی ایسی سٹیم بھر دی، کوئی ایسی اس میں گرمی رکھ دی، ہیٹ رکھ دی کہ یہاں سے جتنی شہری آلودگیاں، گندگیاں، جو کچھ وہاں جاتا ہے دریاؤں کی شکل میں، ندی نالوں کی شکل میں، اور پھر خود سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں جانور، مچھلیاں اور بہت ساری چیزیں جو روزانہ مرتی ہیں، اللہ نے اس کا پانی ایسا تیزابی پانی بنا دیا، ایسا کھارا پانی بنا دیا کہ ساری چیزیں اس میں جا کر متعفن اور بدبودار بننے کی بجائے وہ سب ختم ہو جاتی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جتنا گند جاتا ہے، جتنا وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر تو بدبو اور تعفن ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کے پانی کو کھارا بنایا، نمکین بنایا، تیزابی قسم کا بنایا۔ وہ میٹھا پانی ہے ہی نہیں، اس لیے وہ خراب بھی نہیں ہوتا، وہ بدبودار بھی نہیں ہوتا، وہ گندا بھی نہیں ہوتا، وہ پینے کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن وہ انسانوں کی ساری آلودگیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اسی سے جو بخارات اٹھتے ہیں، ظاہر ہے کھارے پانی سے بخارات اٹھتے تو وہ بخارات بھی کھارے ہی ہوں گے، تیزابی ہوں گے، نمکین کڑوے ہوں گے، وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر بادلوں سے جب بارش برستی ہے، یہ پانی جو ہوتا ہے اس میں کوئی کھارا پن نہیں، اس میں کوئی نمکیات نہیں، اس میں کوئی تیزابیت نہیں، یہ ٹھنڈا میٹھا خوشگوار پانی ہوتا ہے۔ بارش کے پانی کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَسْقَيْنَا مَاءً تُرَابًا، ہم نے ماءً فُرَاتًا، ہم نے پانی پلایا خوشگوار پانی، انتہائی خوشگوار۔ اللہ نے اپنا ایسا سسٹم بنا دیا، ایسے پلانٹ لگا دیے، بادلوں کے اندر ہی ایسی مشینری فٹ کر دی جس کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کھارا پانی میٹھے پانی میں کیسے تبدیل ہوگا۔ پھر وہ میٹھا پانی بارش کی شکل میں اگر ایک ہی دم سارا انسانی ضرورت کا اتار دیا جاتا تو رکھنا مشکل ہو جاتا، سنبھالنا مشکل ہو جاتا، ٹینکیاں بنانی مشکل ہو جاتی، برتن بھر جاتے، کیا کریں اس کا، کہاں لے جائیں۔ اللہ نے اس کا سسٹم ایسا بنا دیا، پہاڑوں پہ بحر منجمد کی شکل میں برف بنا کے اس کو سٹور کر دیا، اور وہاں سے انسانی ضرورت کے مطابق وہ رشتہ ہے، وہ چشموں کی شکل میں، وہ ندی نالوں کی شکل میں، وہ دریاؤں کی شکل میں، وہ پھر بہتے ہوئے انسانی ضروریات پوری کرتے کرتے وہ پھر جا کے سمندروں میں گر جاتا۔ ایسا خوبصورت نظام بنانے اور چلانے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر انسانوں کو کہا جاتا کہ یہ اپنا نظام خود بنائے، ہم سے تو ایک ڈیم نہیں بن رہا، ہم اس کے لیے کتنے پاپڑ بیل رہے، اتنے بڑے انتظام کے لیے ہم کیا کرتے، مر جاتے ہم تو۔ لیکن اس اللہ کی قربان جائے، اس اللہ کی مہربانیوں پہ، قدرتوں پہ، کہ اس نے اپنی رحمت سے یہ نظام بغیر کسی ہمارے خرچے کے، ہمارا اس پہ کچھ نہیں لگتا، ہمارے اخراجات کے بغیر اللہ نے یہ سارا نظام بنا دیا۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم نے اس پانی سے تمہیں سیراب کیا۔ میرے بھائی علماء فرماتے ہیں کہ اس سارے نظام کے اندر اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں، بخارات کو اٹھا کے بادل بنانا، ان بادلوں کو جو ایک واٹر ٹینک ہے اللہ پاک کے، ہوائی واٹر ٹینک، ان کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ لے جانا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ پھر اس کو اس انداز سے برسانا کہ کسی کو پریشانی نہ ہو، بارش باعث رحمت بنے، باعث عذاب نہ بنے، یہ بھی اللہ کی رحمت اور انعام ہے۔ پھر اس کو وہاں پہ سٹور کر دینا، جمع کر دینا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ کچھ کو زمین کے اندر جذب کر دینا، وہ پمپ کی شکل میں، کنویں کی شکل میں، نلکے کی شکل میں نکلے،
یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ پھر سارا پانی موجود ہو اور انسان پی نہ سکے تو یہ بھی تو اللہ کر سکتا ہے، پینے پہ قادر نہ رہے، بیمار ہو جائے، تکلیف ہو جائے، استعمال نہ کر سکے، اور اس کے اسباب فراہم کر دینا کہ یہ انسان پی بھی لے، اور پھر ایک پیالہ پانی پی کر پھر اس کا سہولت کے ساتھ نکل جانا، پیشاب کا آ جانا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ہمارے استاد محترم اور میرے پیر و مرشد حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک پیالہ پانی کا پینا اور پھر اس کا سہولت کے ساتھ اخراج۔ فرماتے تھے کہ جب پیشاب کی ضرورت ہو اس وقت بیت الخلاء کا مہیا ہو جانا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ کہیں انسان سفر میں ہو، گاڑی کے اندر ہو، بیت الخلاء مہیا نہ ہو تو کس قدر اس کو اذیت ہوتی ہے، اس کا انسان کو تجربہ۔ رائمنڈ میں اجتماع پہ جائے، وہاں بیت الخلاء پہ پہلے تو بہت رش ہوتا تھا، اب تو بڑی سہولتیں ہو گئی، اور اس سال الحمدللہ فیصل آباد کا اجتماع بھی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو وہاں حاضری کی توفیق دے، 9، 10، 11، 12 نومبر کو۔ تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کا سہولت کے ساتھ مہیا ہو جانا یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تو پانی بخارات کی شکل میں اٹھنے سے لے کر گندگی کی صورت میں نکلنے تک اللہ رب العزت کے کتنے انعامات ہیں۔ اگر ہم انہی انعامات کا شکر ادا کریں تو یہ بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں ما انتم لہو بخازنین، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اس پانی کو سٹور کر سکتے، تم اس کو جمع کر سکتے۔ یہ اس کے جمع کرنے کا سارا نظام بھی کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، زندگی بھی سب کو ہم دیتے ہیں، موت بھی سب کو ہم ہی دیتے ہیں۔ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک اللہ نے اچھی چیزیں بنائی ہیں، ایک اللہ نے بری چیزیں بنائی، دو الگ الگ خدا۔ ایک زندگی دیتا ہے، ایک موت دیتا ہے، ایک بیماری دیتا ہے، ایک شفا دیتا ہے، ایک خوشی کے حالات لاتا ہے، ایک غمی کے حالات لاتا ہے۔ لیکن اسلام نے، قرآن نے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ بتلایا اور سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ سارے کام سر انجام دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ اور اللہ فرماتے سب مر جائیں تو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، سب کے وارث بھی ہم ہی ہیں۔ ایک آدمی مرے اس کے وارث بھی ہم، سارا جہان ساری کائنات مر جائے تو پھر بھی وارث ہم ہی ہیں۔ اس وراثت سے مراد جس طرح انسان ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں وہ وراثت نہیں، بلکہ اس وراثت سے مراد یہ کہ مالک حقیقی ہر چیز کے وہ ہم ہی ہیں۔ جیسے وراثت سے کوئی بندہ مالک بن جاتا ہے تو وراثت سے مراد ملکیت ہے، اصل میں پوری کائنات کا مالک حقیقی وہ صرف کون ہے؟ یہ سب عارضی ملکیتیں ہیں، کوئی کوٹھی کا مالک، کوئی گاڑی کا مالک، کوئی بنگلے کا، فیکٹری کا، مل کا مالک، کوئی ملک کا، کوئی شہر کا مالک، یہ سب عارضی ملکیتیں ہیں۔ حاکمیت اعلیٰ اور ملکیت حقیقی ہر چیز کی وہ صرف اور صرف اللہ کی۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ جو ایک جملہ لکھا جاتا ہے اللہ نبی وارث علی وارث، یہ سب غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہونا چاہیے ہر چیز کا وارث صرف کون ہے؟ اللہ ہی وارث ہے، اللہ ہی وارث، اللہ نبی نہیں، اللہ ہی وارث، علی وارث نہیں، اللہ ہی وارث ہے۔ ہر ایک کے وارث اللہ رب العزت ہی ہے۔ فرمایا ہم ہی وارث ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تم میں سے مستقدمین آگے بڑھنے والے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور مستأخرین پیچھے ہٹنے والے ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ مستقدمین سے مراد کون ہے؟
اور مستاخرین سے مراد کون ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہے، اور ساری ہی آراء صحیح ہے، کوئی بھی غلط نہیں، ساری ہی مراد ہو سکتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد وہ امتیں ہیں جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے گزر چکی، آپ سے پہلے کی ساری امتیں وہ مستقدمین ہیں، اور آپ کے بعد کی آپ کی امت، ظاہر ہے اب صرف ایک ہی امت ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ مستاخرین۔ دوسری رائے یہ ہے مستقدمین سے مراد وہ ہے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے پیدا ہو چکے، اور مستاخرین سے مراد وہ ہے جو آپ کے زمانے میں موجود تھے۔ اللہ فرماتے میں ان پہلوں کو بھی جانتا ہوں جو اب موجود ہیں، ان کو بھی جانتا ہوں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، اس میں نماز کی صف میں آگے بڑھنے والے بھی، جہاد کی صف میں آگے بڑھنے والے بھی، دین کے ہر کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، یہ مستقدمین ہیں۔ اور مستاخرین سے مراد پیچھے ہٹنے والے، جان چھڑانے والے کہ ہم بچ ہی جائیں، پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے والے یا جان بوجھ کے پیچھے رہ جانے والے دین کے کاموں میں، جہاد کے کاموں میں، یہ مستاخرین ہیں۔ اللہ فرماتے میں آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتا ہوں، پیچھے ہٹنے والوں کو بھی جانتا ہوں۔ صف اول میرے عزیز دوستو ایسی چیز ہے، پہلی صف کی نماز۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ کام ایسے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا اجر کتنا ہے تو فرمایا لڑ کے ان کاموں کو حصہ لے، ان میں لڑ کے ان کاموں میں حصہ لے، قرآن اندازی کرنی پڑے۔ ان میں ایک کام جو ہے وہ صف اول کی نماز، پہلی صف کی نماز۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس کا کتنا اجر ہے تو لوگ اس پہ جھگڑا کریں کہ میں نے پہلے صف میں کھڑے ہونا، اگرچہ ہمیں اس کے جھگڑے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم لڑیں، اس پہ احترام ملحوظ رکھا جاتا ہے، لیکن اب اس طرح کی بے رخی بھی نہیں ہونی چاہیے، بے اہمیتی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو ہم بالکل اہمیت نہ دیں کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے جدھر بھی پڑھ لی۔ پہلی صف کا ثواب باقی صفوں کی نسبت بہرحال زیادہ، تو کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے صف اول میں جگہ ملے۔ علمنا المستقدمین سے اللہ فرماتے آگے بڑھنے والے، اور مستاخرین سے مراد پیچھے ہٹنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بعض لوگ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں جب اس وقت خواتین کو بھی اجازت تھی مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی، بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا عورت کی وہ نماز جو میرے پیچھے مسجد میں ادا کرے اس سے بہتر وہ نماز ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر ادا کرے، اس کی وہ نماز بہتر ہے۔ آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی میری مسجد میں ادا کرنے سے بہتر، میری مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز کا ثواب کم و بیش 1000 سے 50,000 تک نمازوں کا، اور وہاں پہ امام اس وقت کون تھے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے، گویا میرے پیچھے میری مسجد میں پڑھنے سے وہ نماز بہتر ہے جو وہ گھر کے اندر ادا کرے۔ پھر فرمایا گھر کے اندر بھی پڑھنے سے وہ نماز بہتر ہے جو سین کی بجائے اندر کمرے کے اندر ادا کرے، یعنی جتنا اس کی نماز چھپی ہوئی ہوگی اتنی بہتر اور افضل ہو۔ تو اس وقت چونکہ مسجد میں خواتین آتی تھی، دین آ رہا تھا، ضرورت تھی دین سیکھنے کی، ایک ضرورت کے تحت ان کو اجازت دی گئی تھی کہ چلو آ سکتی۔ کچھ زمانہ بھی اچھا تھا، خیر القرون کا تھا۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرماتی ہیں، حالانکہ وہ بہت بعد کا زمانہ نہیں ہے، بہت دور کا زمانہ نہیں ہے، آپ کے بعد کتنا وقت گزرا، لیکن وہ اپنے وقت میں فرماتی ہیں کہ جو آج حالات ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو دیکھ لیتے تو آپ سختی سے عورتوں کو منع کر دیتے
کہ وہ بالکل مسجد میں نہ آئے. آپ نے تو صرف ایک ترغیب دی کہ نہ آئے، گھروں میں پڑھے. فرمایا اگر آج کے حالات دیکھ لیتے تو سختی سے منع کر دیتے. تو اب تو ہم اس سے 14 صدی پیچھے آ گئے، ماحول بہت بگڑ گیا، تو اب اس کی بالکل اجازت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اس وقت کچھ لوگ کوشش کرتے تھے پچھلی صفوں میں نماز پڑھے تاکہ عورتوں کے قریب ہو جائے. ان کی غلط نیت ہوتی تھی. اور کچھ اس لیے اگلی صفوں میں جاتے تھے کہ ہم عورتوں سے جتنا بچ سکیں، اس فتنے سے جتنا دور ہو جائے، تو وہ اگلی صفوں میں آتے. کچھ پچھلی میں رہتے. تو اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا جو آگے بڑھتے ہیں عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو عورتوں کے قریب ہونے کے لیے پیچھے کی صفوں میں آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ہمارے سامنے ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی. دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا حکم ہے، پیچھے ہٹنا، بچنا، جان چھڑانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں. کون دین کے کاموں سے جی چراتا ہے. کبھی روزے کا تقاضا آیا، کبھی شب جمعہ پہ جانے کا تقاضا آیا، کبھی دین کا کوئی اور مسجد مدرسے کا تقاضا آیا، اس میں یہ سوچنا کہ یار میں بچ ہی جاؤں. اللہ فرماتے ٹھیک ہے بچ جاؤ گے، لیکن میں تو جانتا ہوں آگے بڑھنے والوں کو اللہ اور آگے بڑھاتا ہے، اور پیچھے ہٹنے والے پھر پیچھے ہی ہٹتے چلے جاتے. تو ہمیں دین کے کاموں میں اور آگے بڑھنا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ان ربک هو یحشرهم. اے میرے محبوب، اللہ آپ کو فرما رہے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تیرا پروردگار، کتنی اپنائیت ہے اس میں، کتنی محبت ہے اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ساری دنیا تو کہے ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب، یا ربنا، اے ہمارے رب. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، ربک، میرے محبوب میں تو تیرا ہوں. ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، هو یحشرهم، وہ ان سب کو جمع کرے گا. یہ عقیدہ آخرت ہے، مرنے کے بعد سب جمع ہوگا. کوئی مٹی میں دفن ہو تب بھی جمع ہوگا، کسی کو آگ میں جلا دو تب بھی جمع ہوگا، کسی کو پانی میں بہا دو تب بھی جمع ہوگا. کوئی ہواؤں میں بکھر جائے، ذرہ ذرہ اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر جائے، اللہ فرماتے ہوا یحشرہم، وہ کرے گا جمع سب کو، وہ اٹھائے گا سب کو. اسی کو حشر کہا گیا. فرمایا انہ حکیم علیم، اس لیے کہ اس کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں، اور ایک انسان کے کروڑوں نہیں اربوں ذرات بن جائے، علیم، وہ ان ذرات کو بھی جاننے والا، اس کو سب پتہ ہے جلنے کے بعد کس کی راکھ کہاں گئی، پانی میں بہنے کے بعد کون کس مچھلی کے پیٹ میں گیا، فضاؤں میں بکھر کر کس کا کون سا ذرہ کس زمین پہ اجڑ گیا، بکھر گیا، وہ سب کو وہاں سے اٹھائے گا اور جمع کرے گا. اس جمع ہونے کے دن کے لیے تیاری کرنی ہے، اس دن سے ڈرنا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے سے کانپنا ہے. اللہ ہم سب کے لیے حساب یسیر نصیب فرما دے. میرے عزیز دوستو، اس کی تیاری ہم نے اسی دنیا سے کرنی ہے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، جی نہیں چرانا، جان نہیں چھڑانی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے. 10 محرم الحرام کا روزہ مسنون ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے، بلکہ علماء نے لکھا ہے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ ہی فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن مسنون پھر بھی رہا. آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا بھی تم کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم کا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی. تو اس شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں.
تو آپ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام اتنے تمہارے نہیں لگتے جتنے ہمارے لگتے، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، اور ہم آئندہ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 کا بھی روزہ رکھیں تاکہ تمہاری بھی مخالفت ہو۔ اس سے اندازہ کریں ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کفار کی مشابہت سے کتنا بچتے تھے، عبادت میں بھی مشابہت نہ ہو۔ آج ہم شکل و صورت میں، لباس میں، شکل ڈیزائن میں، کپڑوں کے ڈیزائن میں، ہر جگہ پہ کفار کی نقالی اور مشابہت گئے، اور آپ اتنا بچتے تھے اس سے کہ عبادت بھی میری ان جیسی نہ ہو۔ یہودی 10 کا رکھتے، ہم 9 کا بھی رکھیں، تو 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا اگر آج رکھا گیا تو بہت اچھی بات ہے، آج نہیں رکھا گیا تو کل اور پرسوں کا روزہ رکھ۔ یہ 2 روزے مسنون ہیں، بہت اس کا اجر و ثواب ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر 2 نہیں بھی رکھ سکتے تو 1 بھی رکھ سکتے، کیونکہ اب وہ مشابہت والا پہلو بھی ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، اب یہودی نہیں رکھتے، تو اس لیے اگر 10 محرم کا بھی کوئی رکھ لے تو یہ بھی بہرحال مسنون روزہ، اس پہ بھی اجر ملے گا، تو اس کا ضرور ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ پر خرچ میں وسعت کرنے کا فرمایا، جو اپنے اہل خانہ پر 10 محرم کو خرچ میں وسعت کرے گا اللہ سارا سال اس کے رزق میں وسعت نصیب فرمائے۔ اپنے گھر والوں کو جتنا خرچ عام دنوں میں ہم کرتے ہیں ان پہ 10 محرم کو اس سے کچھ زیادہ کر دیں، کچھ اچھا کھلا دیں، کچھ بہتر خرچ کر دیں۔ باقی اس میں جو ہے شو بازی سے بچنا، دیگیں تقسیم کرنا اور چڑھاوے چڑھانا اور سبیلے لگانا اور پھر اس میں جو ہے غلط نیت کے ساتھ کرنا، یہ تو بہت غلط چیزیں اور بری چیزیں ہیں جو ہمارے رواج میں آ گئی۔ اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جو اچھے کام ہیں وہ کرنے ہیں، جو برے کام ہیں ان